اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 269 اس کا عنوان ہے خطبے کی چند جھلکیاں. کن کے خطبے کی چند جھلکیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے ایام کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود حج کیا فرمایا تھا، تو عرفات کے میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، تاریخ ساز خودغوثیت تمام عالم انسانیت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے تاریخ ساز خطبہ تھا. یہ اسی کے آج ہم چند جھلکیاں پڑھنے جا رہے ہیں. یہ خطبہ بہت طویل ہے. سیرت نگار نے لکھا ہے کہ مختلف کتابوں میں اس خطبے کی تفصیل آئی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر مختصر خاصا نچوڑ یہاں پر ذکر فرمایا ہے. وہ خطبہ کیا ہے؟ معنی و مطالب کا ایک گہرا سمندر ہے جو الفاظ کے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. حمد و ثنا اور اعلان رسالت کے بعد دور جاہلیت کی تمام باتوں کے متعلق فرمایا. امتحت وقت میں جاہلیت کا سنستم بڑھ ان کے بارے میں فرمایا. الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ موضوع. سنو، جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پاؤں تلے رون دیے گئے ہیں. کمنین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جاہلیت کے رسم و رواج کیا تھے؟ نمبر 8، آج تک پوری دنیا میں سب سے بڑی بیماری نسل، قوم پرستی، یہ عصبیت کی بیماری، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کرنا اور تفاخر کرنا. آج عرفات کے میدان میں سے پوری انسانیت کے لیے اعلان ہو رہا تھا. آج اسی نظریہ کو سامنے رکھ کر یہ اعلان ہو رہا تھا، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے. تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں. نمبر 2، عرب میں کوئی ایک قتل ہو جاتا، وہاں کا رواج تھا اگر کا قتل ہو گسن تو اس کا بدلہ لینا فرض ہو جاتا تھا اور اس کا بدلہ لیا جاتا تھا. پھر جس کا جو قتل ہوتا تھا پھر اس کا بھی بدلہ لیا جاتا تھا، اور اس بنیاد پر یہ جنگ اور یہ قتل و غارت نسل در نسل، قوم در قوم چلتی رہتی تھی. آج اس بات کو بھی جڑ سے اکھاڑا جا رہا تھا. اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خود اپنی زبان مبارک سے اعلان کر رہے تھے اور ابتدا اپنے ہی گھر سے جاری کی، اور معافی کا جو اعلان ہوا اپنے ہی گھر سے کیا. فرمایا دماء الجاہلیہ موضوعۃ وان اول دم عدو من دمائنا. دور جاہلیت کے تمام قتل معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے قتل کا بدلہ معاف کر رہا ہوں، یعنی ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا قتل معاف کر رہا ہوں. نمبر 3، عرب کے یہودیوں کی محنت سے وہاں سب سے بڑا جو کاروبار چلتا تھا وہ سود کا کاروبار چلتا تھا، جس کی بنیاد کی وجہ سے سودی قرضوں نے انسانوں کی کمر توڑ ڈالی. یہ غریب طرح سے سودس پر قرض کھوانس وہ کبھی اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ قرضوں میں دبے رہتے تھے اور آخرکار ان کے غلام بن جاتے تھے. یہودیوں کے غریب بسا اوقات سودی قرض کی وجہ سے مالداروں کے غلام بن جایا کرتے تھے. آج اس کاروبار کو بھی اپنی خاندان سے ختم کیا جا رہا تھا. ارشاد فرمایا، ترجمہ، جاہلیت کے تمام سود بھی آج ختم کیے جا رہی ہے. بھی سودی کاروبار بھی نسل در نسل چل رہے تھے. اگر تمہارے نے حکم سود ادا کرے تو اس کا بیٹا سود ادا کرے گا، وہ نہیں تو اس کا بیٹا سود ادا کرے گا. اور اسی بنیاد پر کیا کیا جاتا تھا؟ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن آج کے دن عرفات کے میدان میں یہ سودی کاروبار کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو رہا تھا. میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا. نمبر 4، انسانی مخلوق میں سب سے زیادہ مظلوم بیچاری عورتیں ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں تو عورتوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، ایک بچی کو زندگی عطا کی تھی کہ اس کو جو زندہ لنگور کیا جا رہا تھا اس سب کو بند کروا دیا. جو بسا اوقات جوا کھیلنے والے ہار جاتے تھے اور ایک دوسرے کی ادلا بدلی میں عورتوں کو بھی دیا کرتے تھے، ان کے لیے بطور خاص ارشاد فرمایا، امن خطر فرمو خاص زن امن خطر، سنو عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. ان بارے میں ڈرو خدا. تو شو پتہ سب سے پہلا سوال جو میدان حشر میں ہوگا کس کا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال جو میدان میں حشر ہوگا وہ آپ کی اہلیہ کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے. ایک شوہر کو
بیوی کے بارے میں اور ایک بیوی کو اس کے شوہر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بنیو تو پان میں کیا رویہ چکا میں تھا بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ وہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے ساتھ لی ہیں کہ تم ان کے حقوق ادا کرو گے تو اللہ کے حکم سے وہ تمہارے لیے بیوی بن کر حلال ہوتی ہے تمہارا ان پر اتنا ہی حق ہے اور اگر تم نہ حق تلفی کرے وہ اور اگر وہ ایسی غلطی بھی کر لیں تب بھی ان کو سخت نہ مارو اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو اچھا کھانا کھلاؤ اچھا پینا اور اچھا لباس فراہم کرو. نمبر 5 اس سے قبل بڑی بڑی امتیں آئیں مگر برباد ہو گئی. فرمان چی رحمت علیہ وسلم کی یم بڑھ مگن بڑھتے آئے واریاں امت لیکن برباد ہو گئی کیونکہ وہ اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہی. اس لیے فرمایا میں تمہیں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. گوڑ کیا فرموئیمو سجا کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. پھر مزید تفصیل کے ساتھ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا خبردار لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرنا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا. اب ان 5 چیزوں کے بعد 4 چیزوں کے بعد کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں اور سرپرستوں کی بات قبول کرنا. یہ مسجد چھتی ہوں قبول کریں اس طرح تم اپنے رب کی جنت حاصل کر لو گے. جنت حاصل کرنے کے لیے 5ویں بات کیا آگئی 4تھی بات اپنے بڑوں اور سرپرستوں مسجد چھسائیں بزرگ چھسائیں جب بھی وہ کوئی بات کہیں تو ادب و احترام کے ساتھ اس کو مان لینا جو شریعت کے دائرے کے اندر. نمبر 6 عرب میں جان مال کی کچھ قیمت نہیں تھی. طے تو اس نے یہ روی مطلب یہ جو قانون لا قانونیت تھی لا قانون کوئی چیز تھی جس کو جو مرضی ہے جس کا مال لے لیا جس کو جو مرضی ہے جس کا قتل کرنا تھا کرنا چاہے تو کر لیا. یہ کر گزر جاتے تھے. جو جب چاہتا تھا دوسرے کو قتل کر دیتا تھا جس کا جی چاہتا تھا دوسرے پر ظلم کر کے اس کا مال چھین لیتا تھا. آج دنیا میں امن و سلامتی کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. کہاں سے؟ میدان عرفات سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ بے شک تمہارا خون اور تمہارا مال پر تم پر حرام ہے. تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں حرمت کی طرح تمہارے اپنے رب سے ملاقات کے دن تک تو مال جبرن دیا. تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے تم کسی کا قتل نہیں کر سکتے تم پر حرام ہے. یہ نصیحت فرما کر مجمع پر ایک نگاہ ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا جواب دو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس بار پوچھتا ہے کیا جواب دیو. صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر فرمایا جواب دیا ہم جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اپنا فرض ادا کر دیا خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت مبارک کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر جھکائی اور اس طرح کر کے فرمایا اللہم اشہد 3 بار فرمایا اللہ تو گواہ لینا اور ایسا 3 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں ایسا بولنا چون پیغام امن تھا. تعجب والی بات تھی کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما ہی رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت قرآن اسی وقت نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کر رہا ہو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کے لیے اذان دی پھر اقامت کہی گئی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی گئی. پھر فوراً ہی دوبارہ اقامت کہی ظہر کی نماز کے بعد فوراً دوبارہ وہیں پر اقامت کہی گئی اور نماز عصر ادا کی گئی یعنی عصر اور ظہر کے وقت میں ظہر کے ساتھ ہی ادا فرمائی. نماز کے بعد قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر وقوف والی جگہ یعنی جبل رحمت سے تھوڑا نیچے پہاڑوں کے قریب بڑے راستے کے سامنے قبلہ رخ ہو کر وقوف فرمایا یعنی اونٹنی ہی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سورج غروب ہونے تک مسلسل دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مصروف رہیں. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے عرفات سے واپسی کا منظر. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد.